علامہ امین شہیدی صاحب میرے ساتھ ہیں اور بڑی تفصیلاً میرے خیال سے ہمیں جواب ملا ہے، لیکن یہ چونکہ آپ کے سوال ہیں یہ میں پوچھ لیتا ہوں. ہمارے ایک بھائی نے سوال یہ لکھا ہے جبکہ جواب میرے خیال سے مل چکا ہے، لیکن میں آپ کا بھی جواب جو ہے وہ آپ تک پہنچا دیتا ہوں. سوال ہے حضرت کہ ناموس رسالت پر مسلمان اتنا جذباتی کیوں ہو جاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سوال درست ہے، سوال بالکل درست ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم میں سے کسی نے بھی خدا کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا. سبحان اللہ. ہم نے کسی کو کہیں ہم میں سے کسی نے اس قرآن کریم کو اللہ کی طرف سے نبی کریم پر نازل ہوتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے قیامت کو نہیں دیکھا، ہم نے حساب و کتاب کے نتائج کو نہیں دیکھا، جنت و جہنم کو نہیں دیکھا. یہ سب کچھ نہ دیکھنے کے باوجود ہم آنکھ بند کر کے اس وقت ایمان کی حالت میں ہے کہ یہ سب کچھ ہے. کس کی وجہ سے ہے؟ اس ذات اقدس کی وجہ سے جس سے زیادہ سچا اس عالم میں کوئی نہیں ہے، جو اسی اللہ کا آخری اور برترین پیغمبر ہے. بے شک وہ ہستی جس کی وجہ سے کائنات کو اللہ نے خلق فرمایا ہے. بے شک. وہ ہستی جس کو اگر اس عالم سے الگ کر دیا جائے تو عالم کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اس کھوکھلے درخت کی طرح سے جس کو دیمک چاٹ گیا ہو. اس عالم میں اگر کچھ ہے تو وہ نبی کریم کی وجہ سے ہے. سبحان اللہ. اور اللہ کی عبودیت بھی اگر زندہ ہے تو نبی کریم کی برکت سے ہے، چونکہ انہوں نے ہمیں یہ سمجھایا کہ اللہ ہے اور اللہ کی عبادت کرو. بے شک. لہٰذا اللہ تک پہنچنے کا رستہ بھی اور اللہ تک پہنچنے کا دروازہ بھی نبی کریم کی ذات اقدس ہے. اب جو ہستی اللہ کی نگاہ میں اتنی محترم ہے، اللہ کی نگاہ میں، کہ اللہ اس کے زلفوں کی قسم کھائے، اس کی کملی کی قسم کھائے، اس کی اداؤں کی قسم کھائے، اس کی ہر ادا اللہ کو محبوب ہو اور پسند ہو. سبحان اللہ. قسم کس چیز کی کھائی جاتی ہے؟ ذرا اس پر غور کریں نا. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سب سے محبوب ترین ہستی اس عالم میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس ہے. تو جب ایسی ہستی ہے تو ان سے اگر میرے جذبات وابستہ نہ ہو تو میں مسلمان کیسا؟ بالکل. اگر میری جذباتی کیفیت ایسی نہ ہو کہ ان کے نام پر مر مٹنے کے لیے ہر لمحے میں مکمل طور پر تیار نہ رہوں تو میں مسلمان کیسا؟ واہ واہ. اگر ان کی حرمت کے حوالے سے کہیں پر بات ہو اور میرے جذبات میں تلاطم پیدا نہ ہو تو میں مسلمان کیسا؟ ان کی محبت میں اور ان کے دشمنوں کے مقابلے میں کھڑا ہونے کی اگر مجھ میں جرت نہ ہو، حوصلہ نہ ہو، تو پھر میں مسلمان کیسا؟ اگر ان کی حرمت پر بات آئے، اب ذرا سمپل سا سوچیں. انسان تمام چیزیں کماتا ہے اپنے بچوں کے لیے، اپنی ذات کے لیے، ٹھیک ہے. انسان کی اپنی زندگی میں اس کے بچے سب سے زیادہ اہم ہوتے ہیں، لیکن یہ وہ ذات ہے جس پر اپنے بچے بھی اور اپنے آپ کو بھی انسان قربان کرتا ہے، اور خوشی سے قربان کرتا ہے، فخر سے قربان کرتا ہے. یعنی انسان کے پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس کو وہ بچا کے رکھے نبی کریم کے مقابلے میں. ہر چیز نبی کریم پر قربان ہے. سبحان اللہ. جب ایسا ہے تو اب اگر میری ناموس پر کوئی حملہ کرے تو آپ دیکھیں گے میری نیندیں اڑ جائیں گی. تو رسول اللہ جو اس عالم اور عالم کے خالق کی ناموس ہے، اللہ کی ناموس ہے، اس ہستی کے حوالے سے کوئی ہرزہ سرائی ہو، بے ادبی ہو، گستاخی ہو اور انسان خاموش رہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ اگر مسلمان نہ بھی ہونا آدمی، تب بھی اگر کسی بڑی ہستی کی شان میں کوئی ایسی گستاخی ہو تو انسان کو بے چینی بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے. لیکن یہ ہستی تو وہ ہے جو تمام انبیاء کے سردار اور تمام انبیاء کے خاتم کی حیثیت سے تشریف لائی ہوئی ہستی ہے. تو اس لیے ان سے جذباتی وابستگی بھی ہے، عقلی وابستگی بھی ہے، عقائد کی وابستگی بھی ہے اور عقیدت کی وابستگی بھی ہے. لہذا اس ہستی کے نام پر ہر چیز قربان ہے، اور قربان کرنے کے لیے اگر ہم تیار نہ ہو تو ہمیں اپنے ایمان اور اپنے اسلام پر شک کرنا چاہیے. جی پورا سال انتظار تھا مجھے اس رمضان میں. 30 دن 6 ٹیمز، 12 کنٹیسٹنٹس، کیش کا پاؤں. اب گیم وہ ہوگا جسے آپ کا نہیں ہوگا. جس نے جو کرنا تھا کر لیا. لاکھوں عوام کو دینے کا ذمہ ہم نے حصہ.
शोर गूंजेगा हर गली नुक्कड़ और दुकान। रमजान लीग बनेगी आपकी पहचान। नारा लगेगा तो पारा चढ़ेगा। गेम शो ऐसे चलेगा, रमजान लीग रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ बोल एंटरटेनमेंट पर। बोल एंटरटेनमेंट के शोज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।